ان ذکر تنفع المؤمنین، مومنوں کو کسی چیز کا بار بار ذکر کرنا نفع ہی دیتا ہے، نقصان نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلایا جائے کہ وہ کون تھے اور کس طرح تھے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ تو قادر مطلق کے معنی کیا ہے؟ قادر مطلق کے معنی وہی قادر ہے، مطلق قادر ہے، اس کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو اولاد دے، چاہے نہ دے، چاہے تو بیٹے دے دے، چاہے تو لڑکیاں دے دے، چاہے تو دونوں دے دے، چاہے تو باندھ رکھے، یہ اس کی قدرت ہے، وہ کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ ہم کرتے ہیں، کر سکتے نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور سب کو معلوم ہے کیسے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اس کے علاوہ مرد و زن کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ تاریخ چھان لیں، دیکھ لیں کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر رفع کے بعد، چڑھنے کے بعد کافی مدت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600-650 سال کا عرصہ ہے۔ تو تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چڑھنے کے تقریباً 300-350 سال بعد، ایک صاحب نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اس نے تخمینہ لگایا، اندازہ لگایا، وہ خود اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ اندازہ ہے کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، 6, 7, 8 جنوری یہ بھی آتا ہے۔ مطلب یہ معاملہ مشکوک ہے۔ لیکن چلو 25 تاریخ کو وہ عید مناتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ درجہ دیتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ و مکرمہ کو وہ درجہ دیتے ہیں جو ظاہر ہے ان کا وہ درجہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور 3 میں کا ایک، 3 میں سے ایک نہیں، 3 میں کا ایک، اللہ، عیسیٰ اور مریم۔ یہ بالکل باطل بات ہے۔ ہمارا ایمان قرآن پاک پر ہے، قرآن نے اس کا نقشہ مختصر کھینچا ہے، دوسری جگہوں میں کافی بار آیا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، قرآن کے الفاظوں میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اے میرے حبیب پڑھو مریم کے بارے میں، قرآن پاک میں پڑھو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ تفاسیر مختلف ہیں، یہاں میں وہی تفسیر کروں گا آپ کے سامنے جو متفق ہو، اکثر جمہور علماء نے کیا ہو۔ وہ اپنے ہی مکان میں ایک پردے کی جگہ پر چلی گئیں عبادت کی خاطر۔ مریم ایک نیک خاتون تھی، اور عموماً مستغرق رہتی تھی اللہ کی عبادت، اللہ کو یاد کرنے، اللہ کے ذکر میں، اس لیے وہاں چلی گئی اور پردہ کیا، پردے کے مکان میں چلی گئی۔ جب بھی عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھا جاتا ہے تو مراقبہ کیا جاتا ہے، اور پیر حضرات، مرشد حضرات جب مراقبہ کراتے ہیں تو یا چادر ڈال دیتے ہیں یا کنارے بھی اندھیرا کر دیتے ہیں۔
اس کے کئی مصلحت ہیں. آپ اعتکاف میں دیکھتے ہیں چھوٹا سا کمرہ بنا لیتے ہیں چادر لگا کر تاکہ آپ یکسو ہوں، ادھر ادھر کے خیالات ادھر ادھر کی چیزیں آپ کو ڈسٹرب نہ کریں، آپ کے خیالات میں مخل نہ ہوں. اس لیے اس نے بھی کنارہ کیا. جو ہی اس نے کنارہ کیا فاتخذت من دونہم حجابا، حجاب آپ کو معلوم ہے پردہ. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اب دیکھیں جو ہی اس نے ایسے کیا اب اپنے ارادے میں وہ عبادت میں مشغول ہونا چاہتی ہے اور بالکل دروازہ بند ہے، اکیلے. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنے جبرائیل کو بھیج دیا اس کی طرف. فتمثل لها بشرا سویا، خوبصورت نوجوان کی شکل میں ممثل ہو گیا. اصل میں فرشتہ ہے، شکل اس کی انسان کی بن گئی، خوبصورت انسان کی شکل اندر گیا. فتمثل لها بشرا سویا. اب جب دروازہ بند ہے ایک دم ایک انسان کا خوبصورت نوجوان کا ظاہر ہونا ایک کماری لڑکی کے لیے مشکل مرحلہ ہے، مشکل مرحلہ ہے. اللہ اکبر. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کاش ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں یہ پڑھیں. جب اس نے دیکھا قالت، اس نے فرمایا انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان بادشاہ کی پناہ مانگتے ہوں. اے شخص اگر تم میں ایمان ہے تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اپنے ایمان کا خیال کر. میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، میرے قریب نہ. قرآن بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے. مریم کی حالت دیکھیں. مریم کون ہے؟ یہ دیکھو. قالت انی اعوذ بالرحمن، رحمان بادشاہ کی پناہ مانگتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر آپ میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے. آج کل تو کہہ دو منت ہے تو کرو، واپس نہیں جائے گا. پر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان کی کمزوری کی یہ علامت ہے کہ وہ گناہ پر نڈر ہو کر کے گناہ کرے گا. دیکھا جائے گا ایسے فرقت دیکھا جائے گا. اللہ اکبر. قال انما انا رسول ربک، پریشان نہ ہوئے مریم، انا رسول ربک، میں بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تیری رب کی جانب سے. لأہب لکی غلاما زکیا، تاکہ آپ کو پاکیزہ بچہ دے دوں، تاکہ آپ کو پاکیزہ بچہ دے دوں. غلاما زکیا، عیسیٰ علیہ السلام پاکیزہ بچہ، پاکیزہ بچہ. ہم جتنا مانتے ہیں یہ کیسے مانتے ہیں؟ مانتے تو ہم ہیں لیکن اتنا مانتے ہیں جتنا اللہ نے بتلایا ہے. اس سے زیادہ ماننا تو اللہ سے آگے بڑھنا ہوا. نعوذ باللہ. اللہ اکبر. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، پاکیزہ بچہ، پاکیزہ لڑکا آپ کو دے دوں. یہ لمحہ بہت ہی مشکل، بہت ہی مشکل. اب وہ حیران، بڑی پریشان. ایک دم کسی شخص کا آنا، جوان، خوبصورت، اور پھر وہ یہ بات کرے. تسلی تو اس کو ہو گئی کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہی ہوگا. تاہم ایک کماری جوان عورت کو خوف ہوتا ہے. قالت انا یکون لی غلام، جواب میں کہتی ہے فلاں کیسے میرے بچہ ہوگا. انا یکون لی غلام، حیرت، یہ حیرت کے انداز میں کہا جاتا ہے. انا یکون لی غلام، میرا غلام، میرا لڑکا کیسے ہوگا. ولم یمسسنی بشر، میں بدکار نہیں ہوں. ولم یمسسنی بشر، میرا نکاح نہیں ہوا، مجھے کسی نے ٹچ نہیں کیا، مس نہیں کیا. ولم اکو بغیا، اور میں باغی بھی نہیں ہوں، غلط کام بھی میں نے نہیں کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قال کذالک، جبرائیل السلام یہاں مفسرین نے دو معنی کیے. قال کذالک، اے مریم جو تو کہتی ہے بالکل صحیح ہے،
تو پاک ہے، تیری شادی بھی نہیں ہوئی، ایسے ہی ہے، یا اس کا معنی یہ ہے قال کذالک، ایسا ہی ہوگا جس طرح اللہ نے فرمایا، تجھے بچہ مل کر رہے گا۔ دونوں باتیں ہیں۔ میرے انداز وہ تفسیر زیادہ مناسب ہے کہ ہاں تو بالکل پاک ہے، تو جو کہتی ہے کہ میرے نکاح بھی نہیں ہوا، تو جو کہتی ہے کہ میں باغی بھی نہیں ہوں، میں نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، کذالک بالکل اسی طرح ہے۔ قال ربک هو علی ہین، لیکن تیرا رب کہہ رہا ہے کہ مجھ پر یہ بات بہت آسان ہے کہ بغیر اس قسم کے کام کرنے کے میں تجھے بچہ دے دوں۔ ہین، ہین مانا بہت آسان ہے، بہت آسان، ایسا ہوگا، بچہ دوں گا تجھے۔ کیسے بچہ دوں گا؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، میں پوری دنیا کے لیے اس کو نشانی بناؤں گا، میری طرف سے وہ رحمت ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کون ہیں؟ ہم ہیں، اس طرح مانتے ہیں اس کو، دیکھ رہے ہیں آپ۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اللہ جو کام کرنا چاہے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، بشری تقاضا ہے، ایک عورت ہے اس طرح۔ فَحَمَلَتْهُ، مفسرین لکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے دور سے، یا تو اس کا آستین یوں ہو گیا یا یہاں پر تھوڑا سا یوں ہو گیا، عموماً لکھتے ہیں کہ آستین دور سے ایسے کیا، حمل ہو گیا۔ حمل اس چیز کا محتاج نہیں ہے رب کریم، رب ذوالجلال، رب طاقتور کے سامنے کہ وہ مذکر اور مؤنث آپس میں ملے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اس میں بھی جو جان پیدا کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ذرا غور سے انسان دیکھے، اپنے عقیدے کو بہتر بنانے کے لیے اس سے بہترین تمثیل دوسرے نہیں ہو سکتی کہ اگر وہ چاہے تو اس طرح بھی کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو آدم کو بغیر دونوں کے پیدا کر سکتا ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ فحملته فانتبذت به، اپنے وقت پر بچے کا وقت جننے کا آ گیا۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، جب یہ اس کا حمل ہو گیا تو ذرا کنارے پہ چلے گئی، پریشانی کی حالت میں الگ ایک جگہ پہ چلی گئی۔ فَجَاءَهَا الْمَحَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ، پیدائش کا وقت جب آنے لگا تو ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ایک سے ٹھیک لگا کر بیٹھ گئی۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے افسوس میں پیدا ہی نہ ہوتی، اس سے پہلے ہی مر جاتی۔ یہ کیا ہے؟ تسلی ہے اس کو، اطمینان ہے اس کو۔ لیکن ایک پاک دامن مرد ہو یا پاک دامن عورت ہو، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، قوم کے سامنے جاؤں گا، بڑی خاندان کی عورت ہو، اتنی پاکیزہ عورت ہو، پاکیزہ مرد ہو یا پاکیزہ عورت ہو، وہ اپنے کپڑے پر دھبا لگانا نہیں چاہتا۔ میرے جوان بھائیوں، بیٹھو اور میرے عزیزوں، ایک بھول بالی ہوتی میں، مر جاتی میں، جب اس کی پریشانی حد درجہ بڑھ گئی تو ایک آواز آ گیا اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے کیسے چھوڑتا ہے؟ فناداها من تحتها، قریب سے ایک آواز آ گئی، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اے مریم پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، غم نہ کر، ذرا دیکھ تو تمہارے نیچے قریبی نہر چالو ہو چکی ہے تمہارے پانی پینے کے لیے۔ پہلے کرامت مریم کی ظاہر ہو گئی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ خشک کھجور جس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر تو بیٹھی ہوئی
اس کو ذرا ہلا تو صحیح، وَهُزِّي إِلَيْكِ اپنی طرف اس کو ہلانا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا گریں گے تمہارے اوپر سے تازہ تازہ کھجور۔ رطب ایک خاص قسم کا کھجور ہوتا ہے جو ابھی درخت سے نیچے اترا ہوا نہیں ہوتا، اس قسم کا کھجور نہیں ہوتا۔ اور حکیم حضرات نے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کہ جب بچہ ہوتا ہو اس کھجور کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ عجیب عجیب باتیں ہیں۔ تو ساقط گریں گی تم پر کیا چیزیں؟ رطباً جنیّا تازہ تازہ کھجوریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا کھا اور پی اس کو۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل السلام یہ سمجھ گئے کہ یہ وہی آواز ہے جو پہلے آیا تھا، اس کو اطمینان پر اطمینان ہو رہا ہے، اطمینان پر اطمینان ہو رہا ہے کہ آواز وہی مانوس ہے، اب کے مرتبہ دوبارہ وہ سامنے نہیں آئے، خفیہ طریقے سے آواز آ گئی ان کو۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا کھا اور پی، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ ایسے بچے کو دیکھ، ایسے بچے کو، پاکیزہ بچہ، پاکیزہ بچہ۔ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا اگر کوئی آ جائے تمہیں دیکھے تمہارے گود میں پیارا خوبصورت بچہ ہے، فَقُولِي ان کو کہہ دے، انی نظرت للرحمن صوما آج میں بات چیت نہیں کروں گی، میرا روزہ ہے۔ اس زمانے میں روزہ باتوں کا بھی ہوا کرتا، جب روزہ ہوتا تو بات چیت بھی نہیں کر سکتے، سچی بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ فعادت بھی یہ نصیحت اس کو ہو گئی، اس نے بچہ پکڑ لیا، قوم کی طرف اب آ رہی ہے مطمئن ہو کر کے، مطمئن ہو کر کے۔ فعادت بھی قومہا اس کو لیے ہوئے قوم کی طرف آ گئی، تحمل اس کو اٹھائے ہوئے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریّا، فریّا میں نے بہت بڑا گناہ کیا تم نے، یہ کیا کیا؟ جس طرح بات جب مل جاتی ہے تو پھر تو کیا ہوتا ہے؟ لقد جئت شیئا فریّا بہت بڑا کام، یہ کیا ہے؟ یہ تم نے کیا کیا؟ یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء تمہارا والد بھی تو برا آدمی نہیں ہے، وما کانت امک بغیہ تمہاری ماں بھی ایسے حرکت کرنے والی نہیں ہے۔ ماں کو بھی پاک کر دیا، باپ کو بھی پاک کر دیا، اخت ہارون ہارون کو بھی پاک کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے تھی اس لیے اس کی طرف نسبت کی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے اپنے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، اس لیے کہا اے ہارون کی بہن کیا کر رہی ہو، یہ خاندان اتنا پاکیزہ ہے اور تم نے یہ کیا کیا؟ فاشارت لے مختصر کروں گا ٹائم نہیں ہے، فاشارت الیہ بجائے اس کے کہ یوں کیا پھر یوں کیا بچے کی طرف، اس طرح بات نہیں کروں گی۔ فاشارت الیہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہو تم، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو، ایک بچہ مہد کہتے ہیں گود کو، وہ بھی بات چیت کرے گا، کیا بات کر رہی ہو تم؟ قالوا کیف نکلم کس طرح ہم بات کریں، من کان فی المہد صبیا جو گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے کیسے ہم بات کریں؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عیسیٰ علیہ السلام کو دی۔ قال انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں، پہلے دن سے اس نے کہا قال انی عبد اللہ، عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ خیال کرو تردید ہو رہی ہے ان عقائد کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں آواز لگائی انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ اپنا انٹروڈکشن ہو گیا، میں کون ہوں، میں فلاں ہوں، یہ میرا بایو ڈاٹا ہے۔
جس کو آپ سی کہتے ہیں، میں نبی بھی ہوں، مجھے کتاب بھی ملی ہے، میں صرف اتنا ہوں، اب تم مجھے کیا بنا رہے ہو؟ غلط کر رہے ہو۔ آگے وجعلنی، اس پر مزید بات چیت نہیں ہو سکتی، میں آگے چلتا ہوں۔ وجعلنی مبارکن اینما کن، میں جہاں بھی ہوں گا مبارک ہوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وصیت کی مجھے میرے رب نے نماز پڑھنے کی و زکوٰۃ ادا۔ ایک حکم ہوتا ہے، ایک حکم میں تاکید ہوتی ہے، تاکید کو وصیت کہتے ہیں۔ جیسے بیٹا حکم تو دیتا ہوں، میری وصیت ہے اس طرح کر لو، یعنی تاکیدی حکم ہے، تمہیں اس طرح کرنا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے، تاکیدی حکم، کہ میں نماز بھی پڑھوں اور کیا کروں؟ زکوٰۃ بھی دوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول مقبول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دونوں چیزیں چلی آ رہی ہیں، اگرچہ اس میں الگ الگ طریقہ کار الگ ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، یہ ہوتے ہوتے آگے جب میں ختم کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے، اس کا جو ریزلٹ ہے وہ نکال کر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم، یہ جو قصہ آپ نے سنا، اللہ فرماتے ہیں یہی عیسیٰ مریم کا بیٹا، ابن مریم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ بالکل غلط۔ قول الحق، سچی بات، الذی فیہ یمترون، یہ پاگل، یہ مجنون جو اس میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ پاگل ہے، سیدھی بات ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے شان ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ کوئی بیٹا پکڑ لے۔ سبحانہ، وہ اس چیز سے پاک ہے، وہ اس چیز سے پاک ہے۔ تو پھر بیوی کہاں گئی؟ تو پھر سسر بھی ہونا چاہیے، ارے بھائی پھر ساڑا بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر گئے مخلوق؟ وہ کہاں چلے گئے؟ اسے ذرا پوچھے وہ دوسری نبرداری کدھر گئی؟ اذا قضا امرا، جب وہ ایک کام کا فیصلہ کر لے، فإنما یقول، وہ کہہ دیتا ہے کیا؟ کن، ہو جا، فیکن، ہو جاتا ہے۔ اس میں تیسری بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے بعض حضرات عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب ٹی وی پر بھی کرتے ہیں، میں نے اس لیے آپ کو اتنی حقیقت میں نے نہیں، قرآن نے بتا دیا آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 4000 انبیاء گزرے ہیں، اور ان میں سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فترے کا دور گزر جاتا ہے، 6 ساڑھے 600 سال کے بعد اسماعیل علیہ، یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تشریف لائے ہیں، باعث آخری۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اوپر تشریف لے گئے، اللہ کی حکمت ہے، وہ کر سکتا ہے، کرتا ہے، کر سکتا ہے۔